سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. سبيل الدموع سبيل مريح. اس کا بھی وعدہ ہے طلب. اور کوئی اعمال ہمارے پاس ہوں ہیں الحمدللہ، جو کچھ بھی ہیں قدر کرنا چاہیے ان کی. من جملہ اس کے یہ جو مجمع ہو جاتے ہیں یہ روح رواں ہے، یہ ایسی چیز ہے اس کی بڑی قدر کرنا چاہیے. یہاں آ جائیے اس طرف. یہ تحدث نعمت ہی پر کر رہے ہیں کہ اس کو معمولی بات نہ سمجھیں کہ ہر جمعے کو آ گئے اور بیٹھ گئے اور باتیں سن لی. ارے بہت بڑی نعمت ہے، بڑی توفیق ہے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی. بڑی شکر کرنا چاہیے کہ ایسے موقع مل جاتے ہیں کہ ہم لوگ بیٹھ جائیں اور اللہ تعالیٰ کی باتیں کریں. بڑی نعمت ہے. تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ عبادات و طاعت اور فرائض و واجبات کی ادائیگی، اوامر پر عمل کرنا اور نواہی سے بچنا، گویا یہی اعمال صالحہ ہیں. مگر اس کی روح رواں یقیناً بشارتوں سے خود اللہ تعالیٰ کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کونوا مع الصادقین، کہ ایمان والو اگر اللہ سے تعلق صحیح پیدا کرنا چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ کی خشیت دل میں پیدا کرنا چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ کی عظمت و محبت دل میں پیدا کرنا چاہتے ہو، تو ایسے مجموعوں میں بیٹھو کہ جہاں اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی حاصل کرنے کے لیے جمع ہوں. یہ بڑی نعمت ہے، اس کی بڑی قدر کرنا چاہیے. یہ معمولی چیز نہیں بلکہ روح رواں ہے تمام عبادات کی. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے شروع میں کہا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. تو انعمت علیہم تو وہی لوگ ہیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات فرمائے ہیں، من نبیین، شہداء، صدیقین اور صالحین. لا الہ الا اللہ. صالحین بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے مجمع صدیقین کے، صادقین کے تشریح میں صالحین بتایا ہے. تو صالحین تو شکر ادا کرنا چاہیے. صالح وہی ہے کہ جس کے دل کے اندر صلاحیت ہو اللہ تعالیٰ کی محبت کی، اللہ تعالیٰ کی عظمت کی. تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگ بھی کسی نہ کسی درجے میں صالحین کے زمرے میں اگر نہیں بھی آتے ہیں بڑے، تو اس کی نقل کرنے میں، اتباع کرنے میں انشاءاللہ تعالیٰ ان کی اس نقل کی برکت سے بھی صلاح پیدا ہو جائے گی دل میں. بڑی نعمت ہے، بڑی. ہم لوگوں میں اکثر ایسے لوگ ہیں جو اپنے اوراد و وظائف و پنجگانہ کے معمول ہیں، لیکن فضائل پر ان کی نظر نہیں. فضائل سے وہ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ تو بڑے لوگوں کا کام ہے. نہیں، جتنے بھی فضائل آسانی سے حاصل ہو سکتے ہوں ضرور حاصل کرنا چاہیے. فضائل سے بے نیازی، بے پرواہی یا کیا کہنا چاہیے اتنا اچھا نہیں ہے. اس لیے کہ فضائل ہی سے تمام عبادات ثمرتے ہیں اور تمام اللہ تعالیٰ کا صحیح تعلق ہے. فضائل اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں، انعامات الہیہ کی ناقدری نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جتنے بھی فضائل ہیں ان کو ضرور اختیار کرنا چاہیے. مثلا مسجد میں اول وقت جانا، جمعے میں اول وقت جانا، اور ایسی بہت سی فضیلتیں ہیں. جو بھی کام اچھا ہو اور جس میں دین کی عظمت پائی جاتی ہو وہ سب فضائل میں ہیں. اس کی بڑی فہرست ہے. خیر، ہم یہ عرض کر رہے تھے کہ بڑا اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ہم لوگ یہاں بیٹھ جاتے ہیں اور اللہ کی باتیں اور اپنی تو سب سے بڑی چیز جو ہمارے دل کے اوپر کھٹکتی ہے اور آپ سب کو بھی اس کی ضرور خلش ہوگی کہ یہ کرنا کیا ہے، کیا ہوگا. ابھی وقت ختم ہو جاتا ہے اور ہماری بات ناتمام رہ جاتی ہے. اور میں نہ حسن شرائط ادارت نہ
ناتمام ہی صحیح، لیکن جس درجے میں بھی ہو جاتی ہے اور جن لوگوں کے کانوں میں پڑ جاتی ہے اس کو بھی بہت غنیمت سمجھنا چاہیے. تو بات ناتمام ضرور رہ جاتی ہے، لیکن کسی نہ کسی درجے میں توجہ ضرور ہو جاتی ہے اس طرف. تو ہم نے پچھلے نشست میں آپ لوگوں کے سامنے یہ بات کی تھی کہ ہم ایمان لانے کے بعد الحمدللہ ایک بات یہ بھی ہے، یہ بھی دیکھ لینا چاہیے کہ ہم لوگوں کو ایمان اور اسلام ورثے میں ملا ہے یا اس ورثے کو پانے کے بعد اس کی کچھ قدر بھی ہوئی ہے اور یقین بھی ہوا ہے کہ یہ چیز سرمایہ ہے آخرت کا. اور یہ چیز الحمدللہ ہمیں بہت سی جائیدادیں دیکھی ہیں، بڑے بڑے صاحب جائیداد جب مر گئے تو ان کے وارثوں نے جائیداد پائی اور بڑی بے دردی کے ساتھ اس کو اڑا دیا، ختم کر دیا. کوئی جائیداد نہیں رہ جاتی، سب ختم ہو جاتا. تو بھائی وراثت میں جو چیز مل جائے تو اس کو دیکھنا یہ ہے کہ ہمارا آپ کا ایمان واقعی وراثت میں ملا ہے یا ہماری آپ کی زندگی میں اس ایمان کی کوئی قدر منزلت بھی پیدا ہوئی ہے. الحمدللہ ہوئی ہے. ایسی ہوئی ہے کہ اس پرآشوب زمانے میں جب کہ ایمان بھی لوگوں کے معرض خطر میں ہے، الحمدللہ ہمارا آپ کا ایمان ان لوگوں کو دیکھتے ہوئے عبرت حاصل کرتے ہوئے صحیح معلوم ہوتا ہے. اور شبہ ہی نہیں ہے کسی طرح یہ بھی کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کی حیثیت سے یہ بھی ہم کو شرف حاصل ہے کہ ہم حدود کے اندر حضور کے امتی ہیں الحمدللہ. یعنی ہم نے آپ کی سنت کے اوپر، آپ کے تعلیمات کے اوپر کسی چیز کا اضافہ نہیں کیا ہے، یعنی بدعات سے ہم لوگ محفوظ ہیں. بہت بڑی نعمت ہے، بڑی دولت ہے. ہاں یہ کہ ہم اتباع سنت محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا نہیں کر پاتے، کوتاہی ہے، تو کوتاہی کی تلافی تو توبہ استغفار سے ندامت سے ہو جاتی ہے. لیکن اگر خدا نخواستہ ہمارے آپ کے مزاج میں غلو ہوتا تو اس سے توبہ نصیب نہیں، کیونکہ ہم اس کو اچھا سمجھتے، کار خیر سمجھتے، ثواب کا ثواب سمجھتے اور اسی میں مبتلا رہتے. اور حضور سرور کائنات سردار دو عالم محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جس نے ذرا بھی تجاوز کیا وہ محروم ہی رہا ہوگا. دری راہ شیخ سعدی صاحب کا شعر ہے، دری راہ نہیں، دری راہ جز مرد رائی نرف دائی نرف، دری راہ جز مرد دائی نرف. حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ انک علی صراط مستقیم، آپ ہیں صراط مستقیم پر. گما شد کے دنبال رائی نرف، وہ بھیڑیں بکریاں بچھڑ جاتی ہیں، بھیڑیا کھا لیتا ہے جو اپنے چرواہے کے پیچھے پیچھے نہ چلیں. بصدق و صفا کوش زہد و ورا ولیکن میب ضائع بر مصطفیٰ. لیکن خوب یاد رکھو، چاہے جتنے صوفی بننا چاہو، چاہے جتنے اللہ والے بننا چاہو، خبردار ایک سرے منہ فرق نہ کرنا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی باندھی ہوئی حدودوں کے آگے نہ بڑھنا. زہد و ورا کوش اور صدق و صفا، یعنی یہ تصور سب ولیکن میب ضائع بر مصطفیٰ. خلاف مپندار سادی کہ راہ صفا تواں یافت جز در پہ مصطفیٰ. یہ چاہے جتنے اللہ والے بننا چاہو، چاہے جتنی تسبیحات لو، چاہے جتنے مجاہدے کرو، چاہے جتنی ریاضتیں کرو، چاہے جتنے چلے کھینچو، صوفی بننا چاہو صوفی تو نہیں بن سکتے. مپندار سادی کے راہ صفا تواں یافت جز در پہ مصطفیٰ. حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا عین تصوف، عین درویشی، عین فقیری، تمام کمالات اسی. مپندار سادی کے راہ صفا تواں یافت جز در پہ مصطفیٰ. خلاف پیمبر کسے رہ گزید کہ ہرگز و منزل نہ ہے، کہ ہرگز و منزل نہ، چاہے عمر بھر سر پٹکتا رہ جائے ریاضتوں میں، تہجد میں، اوراد میں، وظائف میں، چاہے جو کچھ سرگردانی کرے، اللہ کا تعلق صحیح نہیں پیدا. جس نے حضور سے انحراف کیا کوئی اتنی ہی زیادہ اس نے اللہ تعالیٰ کے تعلق سے انحراف کیا. تو بڑی خیریت اسی میں ہے کہ حضور کی بتائی ہوئی حدود کے اندر رہو. اللہ کا شکر احسان ہے کہ ہم لوگ صحیح العقیدہ ہیں. ہمارے مزاج میں، ہمارے مذاق میں بدعات شامل نہیں ہے، غلو شامل نہیں ہے. اگر شامل ہونا چاہیے کوئی چیز ہماری اعتبارات و طاعت میں تو وہ ندامت ہے اور کوتاہی کا اعتراف ہے
کہ اللہ ہم سے بن نہیں پڑتا اتباع سنت اتباع شریف، یا اللہ ہم پہ رحم کیجیے، ہمیں توفیق دیجیے، یہ تو ہو سکتا ہے۔ لیکن الحمدللہ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تو ہمارا ایمان صحیح ہو گیا۔ کیسے صحیح ایمان صحیح ہو گیا؟ یعنی ہم اللہ کی وحدانیت کے قائل ہو گئے، اللہ کے کلام کے قائل ہو گئے، رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے قائل ہو گئے۔ اب اللہ کے قائل ہونے سے کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا عاملوا الصالحات۔ اب جب ایمان لے آئے ہم پر تو بھائی دیکھو ایمان کا حاصل یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ، اللہ کی کتاب پر ایمان لاؤ، اور روز آخرت پر ایمان لاؤ۔ اس دنیا کے بعد ایک اور دنیا آنے والی، ایک اور زندگی آنے والی ہے جس کا نام ہے معاد، اس پر ایمان لاؤ کہ وہاں کیا ہوگا۔ آنکھیں بند ہوتے ساتھی عالم برزخ میں چلے جاؤ گے، پھر وہاں سے قیامت جب آئے گی، سور پھونکا جائے گا، میدان حشر ہوگا، حساب کتاب ہوگا، پل صراط ہوگی، اور جانے کیا کیا ہوگا، حول محشر ہوگا۔ تو اس کے بعد جب حساب کتاب کے بعد پھر جنت میں اور دوزخ میں داخلہ ہوگا۔ یہ آخرت ہے، یہ اس کا نام آخرت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل متاع دنیا غرور، یہ جو یہاں جو ہم نے پیدا کیا ہے دنیا، یہ تو دھوکہ ہے، عارضی ہے، غیر معتبر ہے۔ لیکن آنے والی دنیا جو ہے، آنے والی زندگی، یہ وہ نہایت معتبر ہے، مستند ہے، دائمی ہے، ابدی ہے، سلمتی ہے، اس پہ کوئی کلام نہیں ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ تو بھائی میں یہ عرض کر رہا تھا پچھلی دفعہ بھی کہ الحمدللہ اس پر شکر ادا کر لو کہ 3 جز تو ہمارے جس درجے میں بھی ہیں الحمدللہ صحیح ہیں۔ یا اللہ اگر کمزور ہیں تو آپ ان کو قوی فرما دیجئے اور ہمیں توفیق دیجئے کہ ہم ان تینوں باتوں کا حق ادا کریں، اللہ کی وحدانیت کا، رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا، اور ان کے رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہونے کا۔ یہ تو لیکن سارا دار مدار اب رہ جاتا ہے آخرت کا معاملہ ہے، اور اب سارا ایک ایمان کا اتنا بڑا جز آخرت، اسی سے آج کل بے فکری ہے، اسی سے آج کل ہم کو بے حسی ہے۔ تو میرا جی چاہتا ہے کہ اس چیز کو اتنا واضح کر سکوں جہاں تک اپنی ذہن سے اور اپنی معلومات اپنی علم سے اور آپ لوگوں کی طرف سے، اتنی ہی زیادہ ضروری چیز ہے فکر آخرت۔ فکر آخرت سے ہم لوگ بہت ہی کیوں ہو گئے ہیں؟ ماحول ہمارا، معاشرہ ہمارا، صبح شام کی زندگی ہماری تجارت گاہیں، ہمارے دفاتر، ہماری روزمرہ کی زندگی، گھریلو زندگی، سب کی سب غفلت کر آخرت سے سب غافل بنا دینے والی۔ غور کر لیجئے، سب غافل بنا دینے والی۔ کیوں؟ غفلت کون سی ہے؟ غفلت وہ بری ہے جس میں معصیت کا ارتکاب ہو۔ ہر غفلت بری نہیں ہے، غفلت وہی بری ہے جس میں معصیت کرنی۔ تو آج کل جو زیادہ تر جال پھیلا ہوا ہے ہمارے لیے گمراہیوں کا، وہ مباحات کی حدیں ہیں کہ ہم اس کو قائم نہیں کر سکتے۔ کہے میں روزمرہ کی زندگی میں، شادی بیاہ کی تقریبات میں، غمی کی تقریبات میں ہم حدود سے متجاوز ہو جاتے ہیں۔ یہ چیز جو ہے یہ بڑی خطرناک ہے آخرت کے لیے، آخرت کے معاملے کے واسطے یہ چیز بڑی خطرناک ہے، کیونکہ سارا دار اعمال صالحہ کا دار مدار آخرتی کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بھائی جس نے اچھے اعمال کیے، اور چاہے مرد ہو یا عورت، لیکن ہو مومن صاحب ایمان، تو ہم اس کو یہاں دنیا میں بھی اچھی ہے زندگی، پاکیزہ زندگی عطا فرما دیتے ہیں، اور آخرت میں بھی ان کے لیے بڑا اجر ہے، بڑی مغفرت ہے، بڑی رحمت کا معاملہ ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ قید لگائی ہے ایمان کی، تو شادی ایمان تو ہے الحمدللہ، لیکن ایمان کا ایک جز بہت بڑا، یعنی فکر آخرت، یقین آخرت، وہ ہمارا کمزور ہو گیا ہے بہت زیادہ۔ اسی طرف فکر کرو بھائی، سب سے زیادہ فکر اس کی ہے۔ اور لغزشیں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں تو اس عبادات ہوتا ہے، شکایت کرتے ہیں کہ صاحب عبادات نہیں بن پڑتے، نماز میں جی نہیں لگتا، فلاں بات نہیں ہے، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے معاملات کیسے ہیں، ہمارا معاشرہ کیسا ہے۔ یہ عبادات پر تو نظر جاتی ہے اور ایک حد تک ادا بھی کر لیتے ہیں جس طرح بھی ہوتا ہے، ہم تو الحمدللہ سب بہت زیادہ، لیکن معاملات کے معاملے میں جیسے فرائض و واجبات اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا عبادات کے اندر منحصر ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے فرائض و واجبات، احکامات معاملات کے لیے بھی ہیں، ان کی بھی تعمیل کرنا ہے۔ اسی طرح معاشرے میں ہمارے روزمرہ کی زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ پاک ہے، یہ ناپاک ہے،
سب بتا دیا ہے اللہ نے، اور اللہ ہی نے بتایا ہے، اللہ کے رسول نے اس پر عمل کر کے دکھایا ہے۔ اگر ہم اس میں کوتاہی کریں گے تو گویا اپنے ایمان کے اندر بھی اتنی کمزوری ہوگی اور آخرت کا تو بہت ہی زیادہ نقصان ہو رہا ہے۔ یہ کہہ دینا آج کل کا بڑا افسوسناک معاملہ ہے کہ صاحب ہم کہاں کے ایسے متقی، کہاں کے ایسے بڑے پرہیزگار، ارے ہم تو دنیا دار آدمی ہیں، یہی غنیمت ہے کہ نماز پڑھ لیتے ہیں اور کچھ اطاعت عبادت بن پڑتی ہے۔ اس کے کہنے سے کام نہیں چلے گا۔ جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حرام نہ سمجھو گے، حلال نہیں ہو سکتی، چاہے معاشرہ کتنا ہی حلال کر دے۔ تو آج ہمارے لیے بڑا فتنہ ہے آخرت کے معاملے کے لیے، بس آخرت کے فتنے کے لیے ہوش سوار سے کام لیجئے اور دیکھیے کہ کیا ہو رہا ہے۔ پھر ہم وہی اگر تشریح کریں گے بہت ختم ہو جائے گا اور کچھ حاصل نہ ہوگا۔ اس لیے آپ کو سب معلوم ہے کون سا معاشرہ، تمام شروع سے لے کے آخر تک جہاں بھی نظر ڈالیے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں۔ کس لیے ہو رہی ہیں؟ آخرت کی بے خوف خطر ہو کر آخرت سے سب کچھ کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، اور جو لوگ نہیں کر رہے ہیں وہ مانوس ہوتے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے۔ اپنے عزیز اقارب دوست احباب ان کو دیکھتے ہیں، صاحب معاملہ دفاتر تجارت گاہیں، ارے بھائی اب وہاں سب کر رہے ہیں، 100 آدمی کر رہے ہیں، اب ہم ایک آدمی کیا کریں، کیسے کریں؟ بس ہم کو بھی ادھر سے بے فکری ہو جاتی ہے۔ حضرت چاہے جو کچھ بھی ہو، قانون خدا کا جاری ہو چکا ہے، آخرت آنے والی ہے، حساب تو دینا ہی پڑے گا، کوئی عذر نہیں ہوگا اس میں آپ کے پاس کہ صاحب کیا کریں، معاشرہ ایسی تھا، حالات ایسی تھے، ماحول ایسا تھا، ہم کیسے بچتے، کوئی عذر نہیں چلے گا۔ اب آپ دیکھ لیجئے، سب کو معلوم ہے، ہمیں معلوم ہے، آپ کو بھی معلوم ہے کہ آج کل کس قدر گرم بازاری ہے موت کی، کیسے کیسے عنوانات سے موت آ رہی ہے۔ اب یہ دیکھتے دیکھتے ہمارے آپ کے اعزاء اور دوست احباب ایک ایک اٹھتے چلے جا رہے ہیں اور بڑا صدمہ دے جاتے ہیں، صدمہ ہوتا ہے، مگر ان کے انجام کو دیکھتے ہیں تو اطمینان ہوتا ہے کہ الحمدللہ ایمان سلامت بلب گور برین ایسن تو برین چشتی و چالا کیے نا۔ تو ہمارے لیے آپ کے لیے بھی ایمان کو سلامتی کے لیے ضرور ہے کہ فکر آخرت، آخرت کی فکر کرو گے تو ایمان سلامت رہ جائے گا، اور اگر فکر آخرت نہیں ہے تو ایمان بھی خدشے ہوگا۔ تو ہمارا یہی جی چاہتا ہے کہ آخرت کی ذرا سی اہمیت، ہم بھائی کوئی عالم تو ہے نہیں، نہ ہماری نظر میں احادیث ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت سی، اور نہ کلام اللہ کی بہت سی آیتیں ہماری نظر میں، لیکن سب کا خلاصہ کلام اللہ کا خلاصہ، اس کے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا خلاصہ ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے، پڑھا ہے، ہم کو یاد ہے، اس پر عمل کرنا چاہیے، وہی ہم سامنے، وہی آپ لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ تو یہ بڑا خطرے کی بات ہے جب ایسی گرم بازاری ہو موت کی، کہ تعین نہ ہو موت کا کہ کس وقت آ جائے گی، کس حالت میں آ جائے گی۔ ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں، سانحات ہو رہے ہیں، دفتن ہارٹ فیلئر ہو رہے ہیں، اچھے خاصے ہیں، کسی کو پتا بھی نہیں چلتا، بس یہ کہتے رہ جائیں سب اچھے خاصے تھے، نہ معلوم کیا ہوا، قیام میں موت آ گیا اور کیا کیا۔ موت سے پہلے تو کوئی مرتا نہیں، بہت مقرر ہو چکا تھا، آ گیا میرے صاحب ایسے روز ایسی واقعات ہوتے ہیں۔ تو ایک صاحب کہنے لگے کہ وہ ایک صاحب اٹھے اور گئے اور کار کے اوپر بیٹھے، گیا پر یہ ختم ہو گئے، ایسی آیت۔ تو ایک صاحب کہنے لگے صاحب اس میں تعجب کی کیا ہوگا، روز ازل جب تقسیم ہوئی ہے حیات تو لمحات حیات تقسیم ہو چکے کہ اتنی حیات اس کی ہے، اس کی اتنی ہے، اتنی اس کی ہے، وہ حیات کا لمحہ ختم ہوا، چاہے وہ موٹر پہ بیٹھا ہو، چاہے کھانے کے بھی بیٹھا ہو، چاہے بستر پہ لیتا ہو، چاہے چل رہا ہو، چاہے چل رہا ہو، چاہے ایکسیڈنٹ کی صورت میں آ جائے، کسی بیماری، یہ تو لمحات زندگی جو لے کے چلا تھا وہ جس وقت بھی ختم ہو جائیں گے، چلے آئیں گے۔ اللہ میاں کے ایسے ایک واقعہ یوں ہی یاد آیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نبی ہیں، بہت بڑے نبی ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں تمام چرند و پرند اور جنات کے اوپر بادشاہت عطا فرما دی تھی۔ قیام موت آ گیا، ان کا بس تو آپ چلیے، ان کا صاحب یہ مسجد اقصی بنوا رہا ہوں میں، یہ جنات کام کر رہے ہیں، یہ تو یوں ہی رہ جائے گا، ان پہ رہ جائے گا۔ اب اللہ کی بے نیازی سمجھیے تو دیکھیے، پیغمبر ہیں، سب کچھ ہے، لیکن قیام موت پہنچا، انہیں کا کام نہ تمام ہے، آپ لوگ کا نہ تمام رہے گا، آپ کا کام، آپ کا وقت تمام ہو گیا۔ تو ایسی بے نیاز ہستی ہے، نہ کسی کو ایک لمحے کی مہلت نہیں ملتی۔ تو انہوں نے کہا تو اس میں موت آنا ہے تو آ جائے، لیکن یہ کر دیجئے کہ جناتوں کو یہ پتہ نہ چلے کہ میں مر گیا ہوں۔ تو ایک اپنا لکڑی ٹیک کے کھڑے رہتے تھے، اور مسجد اقصی جو ہے
یہ جنات بنایا کرتے. اسی طرح آپ کھڑے رہے, قرآن شریف میں اس کا ذکر ہے, اسی طرح کھڑے رہے اللہ تعالیٰ نے ان کے وقت. لیکن میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ وقت ان سے بھی نہیں چلا, وقت جب آ گیا تو ان سے بھی نہیں چلا. اب جب اس لکڑی میں گھن لگا, دیمک لگی, ٹوٹی, گرے, تب جنات کو خبر ہوا کہ صاحب یہ تو بہت مر گیا, انتقال ہو گیا. تو خیر وہ جب تک تکمیل ہو گئی ہوگی مسجد اللہ کے وجہ. یہ بات ایسی ہے کہ ہمیں آپ کو کیا, جب نبیوں کے ساتھ اللہ میاں کا یہ معاملہ ہے کہ جو جانتے ہیں وہی آ رہی ہے, جن کو اللہ میاں سب بتا رہے ہیں, جب وقت ان کا آیا پھر نہیں چلتا. تو بھائی ہم لوگوں کو کیا معلوم کہ ہمارا موت کا عنوان کیا ہوگا, کیسے اطمینان کر لیا. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ آخرت کی بے فکری اچھی چیز نہیں ہے. ہمیں آپ کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے کہ یہاں بیٹھے ہیں, اسی وقت جائزہ لے لیں, اور لمحات ملیں یا نہ ملیں اسی وقت فکر آخرت میں کچھ باتیں کر لیں تاکہ استحضار ہو جائے اور کچھ نہ کچھ اہتمام آخرت کا ہو جائے. آج نہیں کل نہیں کل ہو جائے انشاءاللہ, خدا کرے ہو جائے. تو فکر آخرت بہت بڑی چیز ہے. فکر آخرت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب نزا کا عالم ہوتا ہے تو بندہ کہتا ہے رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فصدق واکن من الصالحین, کہ اے اللہ ذرا سی مہلت دے دیجئے. اب بات یہ ہے کہ جس وقت نزا کا عالم ہوتا ہے تمام زندگی کا کارنامہ سامنے آ جاتا ہے, یہ لے چلے ہوتی ہے. اس وقت حیرات ہوتی کہ اللہ اس میں تو اس فہرست میں اعمال صالحہ تو ہمارے ہے ہی نہیں. رب لولا اخرتنی, اے اللہ تھوڑی سی مہلت دے دیجیے, فصدق میں بھی کچھ عمل نہیں کر دوں. اس وقت توبہ بھی تو قبول نہیں ہے, تو یا اللہ مہلت دے دیجیے. فصدقکم من الصالحین, میں بھی کچھ عمل نہیں ان کا نہیں. لاج ایک لمحہ ادھر ادھر نہیں, بس ہو چکا, ختم ہو چکا تمہاری زندگی کا, بس چلو اب جو لے چلو. کتنی بڑی حسرت کی بات. ہمارے حضرت فرماتے ہیں جب یہ اللہ میاں کا اعلان سن لیا کہ نزا کے عالم میں ایک بندہ ایسا کہتا ہے ابھی تو بھائی تمہارے اوپر نزا کا عالم نہیں ہے, ہوش حواس میں ہو, زندگی کے کاروبار کر رہے, فصدق, مہلت مل گئی ہے. اللہ سمجھو کہ اللہ میاں نے مہلت دے دی, فصدق, تو کر لو بھائی کچھ اچھے کام. حکم من الصالحین, اور صالحین میں شامل ہو جاؤ. صالحین میں شامل نہ ہو تو تائبین میں تو شامل ہو جاؤ, توبہ تو کر لو, ندامت سے نادمین میں شامل ہو جاؤ, تائبین میں شامل ہو جاؤ. تو اتنی مہلت تو ہے, اس سے فائدہ اٹھاؤ. یہ مہلت ملی ہوئی ہے, اب سمجھ لیجیے. مثلا آنکھ بند ہو گئی, ختم, ہاتھ فیل ہو گیا, کیا ہو گیا؟ مرنے والا مر چکا اور رونے والا رو چکا. وائے بر ہستی اگر مقصود ہستی ہو چکا, بس ہو گیا ختم. کہ فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا, ہاتھ فیل ہو گیا, تجھے تدفین ہو گئی, صلی اللہ خرچ ہو گیا. دو ایک دن صفحہ ماتم رہی, رنج و غم کا اثرات رہے اجزاء اقربا کے اوپر, رفتہ وہ ختم. آپ کہاں گئے بندہ؟ وہ لوگ جو رہ گئے یہاں وہ تو رہ گئے کہ بڑے اچھے آدمی تھے, ایسے تھے ویسے تھے, یہ دو چار دن تذکرے رہے اور پھر ختم. یہ کیا ہوا؟ یہ سوچنے والی بات ہے. یہ تو سب اچھے رہیں گے, مجھ پر الزام آیا, ہمارے اب ہم کو معاملہ کرنا ہے ابد اللہ. جیسے میں نے اس دن عرض کیا کہ جب بٹن دب گیا ان کے ساتھ یہ بات رہ گئی, وہ بات رہ گئی, اور یہ کوتاہی رہ گئی, اس کا حق رہ گیا, اور یہ فرائض رہ گئے, یہ واجبات رہ گئے, اور یہ فلاں کاروبار میں یہ وصیت رہ گئی, یہ نصیحت رہ گئی. اب یہ سوچ, اب کوئی آپ کے پاس وہاں سے براڈ کاسٹنگ کی چیز آدھا آپ کے پاس نہیں ہے, ٹرانسمیٹر نہ ٹیلی فون ہے نہ کوئی چیز ہے کہ اپنے اعضاء کو اقربا کو اعلان کریں آپ کہ بھائی یہ ہمارا ایسا ایسا رہ گیا ہے یا ٹھیک کر لینا. اب بتائیے کیا کیجیے. یہ بات سوچنے والی ہے کہ آپ کیا کریں, کس طرح اطلاع کریں لوگوں کو. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم صاحب معاملہ ہو تو اپنا ایک وصیت نامہ تیار رکھو ہمیشہ.
वसीयत नामा तैयार रखो, कारोबारी आदमियों को, घरेलू जिंदगी वाले आदमियों को, और जिनसे ताल्लुक आलम ताल्लुकात सभी हैं। एक 3 दिन ऐसे न गुजरने पाए तुम्हारे ऊपर कि तुम अपना वसीयत नामा तैयार न रखो। एक नोटबुक, हमारे आजकल तो बयाजें ऐसी अच्छी अच्छी खूबसूरत डायरियां हैं और ऐसे अच्छे कीमती कलम हैं, लेकिन मसरफ उनका कुछ नहीं। जहां मसरफ होना चाहिए उसमें सर्फ नहीं करते। तो भाई एक नोटबुक में लगा लो कि मेरी ये हक है, समझ लो कि मेरा आखिरी वक्त, मुझे ये करना है, मेरे ऊपर ये मुतालबे हैं, ये मुतालबे हैं, इतनी नमाजें कज़ा हैं, इतने रोजे कज़ा हैं, इसका देना है, इसका देना है, लड़कों की शादी है, लड़कियों की शादी है, घर का इंतजाम है, जायदाद है, कारोबार है। लिख लो एक पर्चे पे और समझो कि हमने लिख दिया, सब कुछ कागज के ऊपर आ गया। अब अल्लाह से दुआ कि अल्लाह इसको मेरी जिंदगी में पूरा करा दीजिए, नहीं तो बाद मेरे औलाद को, मेरे मुतल्लिकीन को तौफीक दीजिए कि उस पर अमल करें। तो ये चीज एक सबसे पहले हासिल करनी चाहिए हर शख्स को, हर मुसलमान को। अपना वसीयतनामा जरूर तैयार रखें ताकि फिर वहां जाके कुछ न कर सकेंगे। सबसे बड़ी बात तो ये। दूसरी बात यह है, खुदा न खास्ता ऐसा, अल्लाह ताला खुदा न करे ऐसा हो, ऐसा न हो, ऐसा न हो कि आंख बंद हो गई और मुतालबात फराज रह गए। अब देखिए, आप जिस हैत से बैठे थे, जिस हैसियत में आप जिंदगी बसर कर रहे थे, खत्म हुई। अब आप क्या ले चले? अब देखिए, आपके मामलात जो हैं इबादत हैं, नमाजें रह गई हैं, रोजे रह गए हैं, ज़कात रह गई है, क्या रह गया है? हज नहीं कर पाए हैं। ये क्या जी? नजर डालिए फराइज वाली बात पर कि क्या चीज रह गई, लिख लीजिए। ये नहीं तो साथ ले जाओगे हसरत तो कुछ नहीं बनेगा, फिर तो हिसाब किताब होगा। हिसाब किताब से अगर बचना चाहते हो तो हिसाब किताब से बचने की सिर्फ वाहिद सूरत यह है कि अपनी तमाम हालात को लिख के खत्म कर दो, यही खत्म कर दो। वरना खुदा न खास्ता अब सवाल ये होगा, जैसे मैंने अर्ज किया कि अब मामला पड़ गया अल्लाह ताला की रहम करम से, तो रहम करम उनका उसी पर होता है कि जो रहम करम का तालिब हो। जो रहम करम का तालिब नहीं है तो तुम लहा कारिहून, तुम तो इस्तिग़ना करो, बेपरवाही करो, बेख्याली करो, और अल्लाह ताला तुम्हारे ऊपर ऐसा तो अपना सरमाया दुरुस्त करना है। अब देखिए खत्म हो गया। अब मालूम हुआ कि इबादत में कोताही, मामलात में कोताही, माशरत में कोताही, सब रह गई। अब क्या करें? अल्लाह ताला की हलाल की हुई, हराम की हुई चीजें मामलात में भी हैं, अहकामात अल्लाह ताला के हैं, माशरे में भी हैं। मुसलमानों को कैसा होना चाहिए? ये चीज हराम है, मुसलमानों के लिए ये चीज हराम है, ये चीज हराम है, ऐसा लिबास पहनना हराम है, रेशम पहनना हराम है, सोना की अंगूठी वगैरह पहनना हराम है। और माशरे में और वो चीजें जो नुमाइश के लिए हैं, नमूद के लिए हैं, सब हराम है हमारे लिए, चाहे जितना रुपया हो। औरतों के लिए बेपर्दगी, बेशर्मी, सर का खोलना, नामहरमों के सामने आना हराम है। सब ये सब हराम है। माशरे को ले लें पहले, टेलीविजन है, गाने हैं, बजाने हैं, तस्वीर हैं, सब हराम है, सब हराम है। अल्लाह ताला और अल्लाह के रसूल ने खुली हुई आयतें हैं, खुली हुई अहादीस नबी, ये सब हराम है। हम उसी माहौल में हमारा दम निकल रहा है, हम उसी माहौल में हैं। तस्वीरें हैं, गाना बजाना है, टेलीविजन है, रेडियो है, गाना बजाना है, लिबास है, वज़ाक़ता है, पोशाक है, हमारी सूरत है। अब आप देखें कि अब जो आंख बंद हो गई तो सवाल होता है कि क्या वज़ाक़ता लेकर आए हमारे सामने। जो हराम चीजें थी वो तुमने अपने अपने हलाल कर ली थी, माशरे से मगलूब होके, माहौल से मगलूब होके, या अपने नफ्स शैतान से मगलूब होके तुमने हमारे अहकामात की क्या कदर की कि हमने जिन चीजों को हराम किया था वो सूरत हमारे सामने लेकर आए, ये वज़ाक़ता लेकर आए। तो भाई इस पर नजर डालना चाहिए। दूसरी ये मामलात में हमारे सब फिक्र करते हैं वज़ाइफ की, औलाद की। एक साहब, हमको तो बातें बहुत ही आ जाती हैं, एक साहब आए हमारे पास हाल ही में, कहने लगे हम फलां सब से मरीद हैं, बैठे हैं, और ये हमारे वज़ाइफ हैं, ये हमारे औलाद हैं, ये हमारे हालात हैं।
تو بہت کی فہرست تھی، لیکن وضاقتہ سب غیر مسلمان ہیں۔ آج کل اللہ معاف کرے، شیطان نے ایسے ایسے جال پھیلائے ہیں کہ ایسے پیروں کے مرید ہو جاتے ہیں کہ جو خود پیر صاحب جو نہ شریعت جانے نہ سنت جانے، ان کو کچھ بھی نہیں معلوم، نہ طریقت جانے، محض ایک فریب کاری کے لیے بیٹھ جاتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں، خود بھی گمراہ ہوتے ہیں۔ تو کیا کرتے ہیں کہ سب اوراد و وظائف پہ ڈال دیتے ہیں سارے مدار، یہ نہیں دیکھتے کہ تم حقوق واجبہ بھی ادا کرتے ہو کہ نہیں، اہل ویال کے، اپنے بیوی کے، اپنے ہو، بے پرواہ اس طرف سے متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، لیکن ان حقوق واجبات سے جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کیے ہیں ان سے غفلت ہے۔ بیوی کے حقوق ادا نہیں ہو رہے، اولاد کے حقوق ادا نہیں ہو رہے، پڑوسی کے حقوق ادا نہیں ہو رہے، صلہ رحمی حقوق ادا نہیں ہو رہے، یہ لے کے جا رہے ہو، سرمایہ حق ادا ایک بھی نہیں کر رہے ہو، اور تہجد اپنے لے کے جاؤ گے، نوافل کوئی بھی وزن نہیں اس کا، کوئی بھی قدر نہیں۔ جو اللہ نے حکم دیا ہے، جو واجبات ہیں، جن پر فرائض ہیں، ان کا وبال لے کے جانا ہے۔ تو بھائی کیا ہو رہا ہے؟ تو بہت تہجد کام نہیں آتی۔ ایک بھی عمر بھر کوئی شخص اپنے مشاغل جو مشاغل اس کے ذمے ہیں، فرائض و واجبات کی ادائیگی کی ادا کرتے رہے، اور کوئی نفل بھی نہ پڑھے، اور کوئی بھی اسے یہ اس قسم کے مباحات میں جو مستحبات میں ثواب ہیں، فضائل ہیں، کچھ نہیں۔ کوئی پرسش نہیں ہوگی، پرسش ہوگی اگر ایک حق واجبی رہ جائے گا، اس پہ سوال ہوگا۔ جو اللہ تعالیٰ نے فرائض واجبات ہم پر عائد کیے ہیں، اہل حقوق کے، صلہ رحمی کے، اس پر سوال ہوگا تم نے کیوں نہیں صلہ رحمی ادا نہیں کیا، تم نے اپنے ماں باپ کے حق کیوں نہیں ادا کیے، اپنے اولاد کے حق کیوں نہیں ادا کیے، اپنی بیوی کے حقوق کیوں نہیں ادا کیے، اپنے بھائی بہنوں کے حقوق کیوں نہیں ادا کیے، اپنے جو صلہ رحمی سے تعلق رکھتے ہیں ان کے حقوق کیوں نہیں ادا کیے، اس پر سوال ہوگا۔ ہم لوگ بے نیاز ہیں، تو بھائی اس پر ایک نظر ڈالنا ہے اور جائزہ لینا ہے کہ دیکھو جو ارے بھائی نوافل کو تو بعد میں دیکھنا، پہلے تو یہ دیکھو کہ یہ مکان کی بنیاد جو کھود رہے ہو، اس میں جو کچھ ڈال رہے ہو، یہ ایمان کی تقویت کا، اب اس پہ در و دیوار بنیں گے، تو در و دیوار بنیں گے اور اس پہ چھت پڑے گی، تو یہ تو سب ٹھیک ہو گیا، اسٹرکچر ہو گیا مکان کا، لیکن اس کے اندر اب نقش و نگار ہے، آرائش ہے، زیبائش ہے، موزیک ہے، یہ ہے وہ، یہ تو بعد کی باتیں ہیں۔ اس سے اگر مکان میں یہ کچھ نہ ہو تو مکان رہنے کے قابل تو ہے۔ تو یہ نوافل، مستحبات اور یہ فضائل، یہ سب نقش و نگار بنانے والی چیزیں ہیں، ایمان کے اندر ایک جلا پیدا کرنے والی چیزیں ہیں، ان سے ایمان اور ہمارے اعمال میں جلا پیدا ہوتی ہے۔ لیکن جلا تو اس وقت پیدا ہوگی جب اعمال بذات خود بھی تو موجود ہوں۔ جلا کس چیز میں پیدا ہو؟ آپ نے تو حقوق ضائع کر رہے ہو، حقوق واجبات تلف کر رہے ہو، جلا کس چیز میں آئے گی اوراد و نوافل کی؟ نور کہاں پیدا ہوگا؟ کیا صرف نماز ہی ایک ایسی چیز ہے جس کے اندر بطافس و خطرات آتے ہیں اور طرح طرح کے توہمات آتے ہیں اور برے برے گندے خیالات آتے ہیں؟ ارے بھائی وہ تو آتے ہی ہیں، نماز میں آتے ہیں، نماز ہے ہی ایسی چیز تو آئینہ ہے سامنے کر دیتی ہے تمہاری کہ تم یہ ہو، تو اس میں گھبرانے کی کیا بات؟ معاملات میں کیوں نہیں آتے وطافس و خطرات؟ سوال تو یہ ہے کہ جب اہل حقوق کے حقوق ادا کرنے کا وقت آتا ہے، وہاں آپ کی نفسانیت کیوں کام کرتی ہے؟ وہاں اللہ کا خوف آپ کے دل میں کیوں نہیں ہے؟ وہاں ندامت قلب کیوں نہیں ہوتی کہ ہم سے یہ کوتاہی ہو رہی ہے، ہم سے یہ کوتاہی ہو رہی ہے؟ اس کا خیال کیوں نہیں؟ تو آنکھ بند ہوئی، اب یہ حقوق سب سامنے آئے، مواخذے والی چیزیں سامنے آ جائیں گی۔ کیا وضاقتہ لے کر آئے ہو؟ کیا صورت شکل لے کر آئے ہو؟ کیا اپنا ماحول چھوڑ کے آئے ہو؟ ان تصاویر کو، ان ٹیلی ویژنوں کو، ان فلمی گانوں کو کیوں تم نے آسان سمجھ لیا تھا کہ تو ہوتا ہی رہتا ہے، یہ آج کل کا ماحول ہے؟ لا الہ، سب سے زیادہ عبرتناک حالت جو ہے وہ آج کل کی ان مسلمانوں کی ہے کہ جو مسلمان گھروں میں پیدا ہوئے ہیں اور ہر اسلام کی خلاف ورزیاں کر رہے ہیں، اور اگر بڑا ایمان کا تقاضا ہوا تو سیرت نبوی کے جلسے کر لیے، جلوس نکال لیے، نعرے لگا لیے اللہ اکبر کے، نہ نماز ہے، نہ درود ہے، نہ پاکی ہے، نہ ناپاکی، کچھ بھی ایسا نہیں۔ کئی جلوسوں سے اللہ کے رسول راضی ہو جائیں گے؟ زنہا رضا قوم نباشی کے فریبند، اللہ کے دین کا استظاہر کر رہی کون بڑی؟ ارے بڑی بڑی جماعتیں آپ کی، بڑے سر اختیار بنتے ہیں، صاحب ثروت ہستیاں، ممتاز و نمایاں ہستیاں آپ کی اس میں مبتلا ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے دین کا استہزاء ہو رہا ہے۔ ایک رسمی چیز ہے کہ قرآن شریف کی تلاوت ہوئی اور پھر اس کے بعد خرافات شروع ہو گئے۔ میلاد شریف کر لیا، سنیمے کا اسٹارٹ کر دیا، سنیمے کا افتتاح ہو رہا ہے۔ ارے خدا کے قہر سے ڈرو کہ خدا کے قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہو
نافرمانی کر رہے ہو اس میں دیدہ دلیری کے ساتھ کرے. تو آج کل کا ماڈرن اسلام جو ہے وہ یہ ہے کہ بھائی اللہ ٹھیک، رسول ٹھیک، لیکن معاشرہ ہمارا وہی ہوگا جو ہم پسند کریں، ماحول ہمارا وہی ہوگا جو ہماری مرضی کے مطابق ہو. ہم کیا کریں، ماحول ایسا ہے، اس کا حق ادا کرنا ہوگا. یہ تو وہاں عذر نہ چلے گا، یہ عذر تو نہ ہوگا، یہ مقبول نہ ہوگا. خوب سمجھ لیجیے کہ کوئی گنجائش نہیں. ارے صاحب یہ تو گزر ہی رہا ہے آج کل سے، سب عام حالت یہی ہو رہی. عام حالت ہو کسی کی، آپ فرد واحد سے ضرور معاوضہ ہوگا کہ تم جانتے تھے ان چیزوں کو حرام ہیں اور ناجائز، تم نے کیوں عمل کیا. یہاں سے بند ہونے والی بات بتا رہا ہوں کہ یہ سب معاوضے میں پڑ جاؤ گے. فوراً سوالات شروع ہو جائیں گے، ہماری حرام کی ہوئی چیزیں تم نے کیوں حلال کر لی تھی معاشرے میں، ہماری حرام کی ہوئی چیزیں تم نے کیوں حلال کر لی تھی معاملات میں. یہ معاملات و معاشرہ بڑے فتنے کی چیز ہے، بہت ہی خطرناک چیز ہے. نماز پڑھ لینا آسان ہے، روزہ رکھ لینا آسان ہے، حج کر لینا آسان ہے، زکوٰۃ دے لینا آسان ہے، لیکن مشکل بندہ نواز جہاں مواخذہ ہوگا، جہاں مطالبے ہوں گے کہ ہمارے حرام کی ہوئی چیزوں کو تم نے اپنے معاشرے میں کیوں حلال کر لیا تھا، کیا ناقابل عمل ہے وہ؟ ایک صاحب ہم سے کہنے لگے، اب وہ بات نہیں رہ جائے گی. خیر، ہم گئے ایک جگہ، دعوت تھی، ایک صاحب نے ہماری دعوت کی تھی. ہمارے ساتھ ہمارے ایک بزرگ بھی تھے، 2-3 اور بھی تھے. شام کا وقت تھا، مغرب کے بعد. کچھ جینٹل مین لوگ، پروفیسر والا، MA اور جانے کون کون ڈگریاں لیے ہوئے ایک صاحب موجود تھے وہاں. 2-3 موجود تھے. انہوں نے دیکھا کہ 2-4 داڑھی والے، گول ٹوپی، لمبا کرتا پہنے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں. دلچسپی سے ہی کہا حضرت یہ ایک بات ہے، وہ یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام اس زمانے میں ناقابل عمل ہے اور اس پر عمل نہیں ہو سکتا. ایک صاحب کا واقعہ سن کے بڑا افسوس ہوا. ایک صاحب ہیں عالم، واعظ بھی ہیں، خطیب بھی ہیں. تو ان سے کسی نے ذکر کیا، مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نے بہت سے واعظ کہے ہیں اور کتابیں لکھی ہیں معاشرے کی درستی کے لیے، سیاست کے میں سیاست اسلامی کیا نسی ہونا چاہیے، دین کی مطابق کیسے ہونا چاہیے. تو کسی زمانے میں صحابہ کرام نے اس پر عمل کر کے دکھا دیا تھا، لیکن اس زمانے میں جو مولانا اشرف علی صاحب نے دین پیش کیا ہے اس پر عمل نہ بہت مشکل ہے. ایک عالم کی زبان سن کے مجھے سناٹا، یا اللہ کس قدر بے خوف ہو کے انہوں نے یہ بات کہہ دی کہ آج کل مولانا اشرف علی صاحب نے جو دین خالص پیش کیا ہے، سیاست میں آج کل وہ دین خالص ناقابل عمل. میں تو کہتا ہوں بدرجہ کفر ہے جس کو اللہ تعالیٰ الدین یسر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، ہم نے تو آسانی دی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدین یسر، قیامت تک کے لیے اعلان. آپ کہتے ہیں مشکل ہے اس پر عمل کرنا. کفر نہیں تو کیا. اللہ بچائے ایسے علم سے جو اتنا فتنہ انگیز ہو، جتنا مصلحت اندیش ہو کہ اسلام کی حقانیت کو نظر انداز کر کے موجودہ زمانے کے تقاضوں کو سامنے رکھ کر کہے کہ اسلام ناقابل عمل ہے. تو انہوں نے ہم سے کہا کہ اسلام ناقابل عمل ہے. لوگ کہتے ہیں، ہم نے کہا ہاں ہوگا بھائی، ناقابل عمل ہے، ہوگا، ضرور ہوگا. ہم کیا کریں؟ ہم سے کیوں پوچھ رہے ہیں آپ نے مسلمان ہیں، آپ نے کیا جواب دیا کہ نہیں ہمارے کچھ. ہم نے کہا یہ چیز اٹھا رکھا تھا. ہم نے کہا دیکھو ہم بات بتائیں، تم نے سمجھا کہ مولوی صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں، ہم مولوی صاحبان نہیں، ہم کوئی مولوی صاحب نہیں، سمجھے آپ اچھی طرح سمجھے. ہم تمہاری رگ و ریشے سے بات ہوتی، ہم اس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں جو تمہاری رگ و ریشے سے ہم بات ہوتی. تم ہم سے پوچھ رہے ہو، ہم کا مذاق اڑا رہے ہو. یہ تمہارے باپ دادا بھی یہاں، چچا بھی جمع ہوتے، تب بھی ان سے تم یہ سوال کرتے کہ اسلام ناقابل عمل ہے. تم نے خود کیوں نہیں جواب دیا اس کا؟ مجرم ہو کیوں نہیں جواب دیتے؟ خبردار اتنی بدتمیزی کرو گے، تمہارے مہمان ہیں، ہم یہاں آئے ہیں، تمہارے بزرگ ہیں تمہارے، اور تم ہم سے مذاق کر رہے ہو، پوچھ رہے ہو کہ اسلام قابل عمل ہے ناقابل عمل ہے. کوئی اور وقت نہیں تھا اس کے. اگر اشکال تھا، تردد تھا تو پوچھتے. بڑی اہم بات ہے، یہ پوچھنے والی بات ہے کہ کیوں صاحب اسلام اگر اس کے اوپر اس طرح کیسے عمل کریں اس زمانے میں. کسی سے پوچھا ہوتا. خدا کا خوف نہیں ہے دل میں، آخرت میں کوئی جواب تمہارے پاس نہیں ہوگا اس کا، کیوں تم ہم سے پوچھ رہے ہو؟ یہ تو ایسے بے باک لوگ جو استہزاء کرنا چاہتے ہیں اسلام. ہم نے کہا اس کا جواب ہمارے پاس ہے. اس قدر تمہارے گد بنے گی کہ جس کے امتحان ایسے درے پڑیں گے، جہنم میں بھیجے جاؤ گے تم، کہ تم نے کیوں نہیں سوچا تھا کہ اسلام قابل عمل ہے ناقابل عمل.
کیوں تم نے، اور پھر مذاق اڑا رہے ہو ہمارا دینداروں کا، ہم دین کی صورت لیے بیٹھے ہیں. ہم نے اچھی طرح ان کو خبر دی. پھر ہم نے کہا اچھا دیکھو بھائی ناقابل عمل ہے، ایک فہرست بناؤ کہ وضع قتل میں اسلامی شاعر جو ہیں ناقابل عمل ہیں، یعنی رہنے سہنے میں، کھانے پینے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، چلنے پھرنے میں، تعلقات رکھنے میں اسلام خارج ہوتا ہے. فہرست بناؤ کہاں کہاں خارج ہوتا ہے، ہم بتائیں گے تمہیں. بتاؤ وضع قتل لباس سے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں کون سی دشواری ہے، کرتا پہنے، ایسی ٹوپی لگائیں، داڑھی رکھے ہوئے ہیں، کون سی ناقابل عمل چیز ہے؟ قابل عمل نہ ہوتا تو ہم کیسے عمل کر لیتے؟ تم کیوں نہیں کرتے ہو؟ تم بھی ایسے بن جاؤ. تمہیں کس نے روکا؟ سوائے اس کے تمہاری نفسانیت، تمہاری شرارت، دین کا استہزاء، اور کچھ نہیں. اس میں معاوضہ ہوگا تم کو. اور کون سی؟ کھانے پینے میں کیا میز کرسی پہ کھانا آسان ہے اور دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا ناقابل عمل ہے؟ بالکل ہو ہی نہیں سکتا، کوئی کر ہی نہیں سکتا. یہ کرتا نہیں پہن سکتے ہو، قمیض پہن سکتے ہو، کوٹ پہن سکتے ہو، شیروانی نہیں پہن سکتے ہو، داڑھی مٹا سکتے ہو، داڑھی نہیں رکھ سکتے. ارے کون سی چیز ناقابل عمل ہے جو تم ہم سے پوچھ رہے ہو کہ ناقابل عمل؟ شرم معلوم چاہیے، غیرت معلوم ہونی چاہیے. کیا بات کہہ رہے ہو؟ خیر ہم نے ان سے سب کہا کہ اگر تمہیں اپنی عاقبت منانا ہے تو جہاں جہاں اسلام تم کو ناقابل عمل معلوم ہو وہ لکھ کے لاؤ ہمارے پاس، اور قیامت تک نہیں لا سکتی. اگر تم غیرت مند اور شریف آدمی ہو کبھی نہیں لا سکتے. یہ کیا فضول باتیں کہتے ہو؟ تو آج کل کا اسلام، خدا کا شکر ادا کیجئے کہ اتنا استہزاء نہ کرو اسلام کا کہ ایمان ہی خارج ہو جاؤ گے، ایمانی سے جاتے رہو گے. جس کو تم کہہ رہے ہو کلمہ، یہ کلمہ گوئی کام نہیں آئے گی جب تم نے استہزاء کر لیا اسلام کا اور اللہ تعالیٰ کے حرام چیزوں کو حلال کر لیا اور ناقابل عمل سمجھ لیا. توبہ کرنے کی بات ہے، استغفار کی چیز. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آنکھ بند ہوتے ساتھی ہم سے یہ معاوضہ ہوگا کہ کیا صورت شکل لے کر آئے ہو، کیا وضع قطع لے کر آئے ہو، کیا ماحول چھوڑ کے آئے ہو. یہ سب حرام چیزیں تھیں، ناجائز چیزیں تھیں، تم اس سے مانوس ہو گئے تھے اور تم نے یہ سب دیکھ رہے تھے. تمہارے گھر کا معاشرہ کیسا ہے، تمہارے گھر کی عورتیں کیسی ہیں، بے پردگی کیسی ہے، محرم نہ محرم کا امتیاز. تم نے کیوں نہیں اس میں کچھ کیا؟ تمہارے معاملات ہیں، تمہارے لین دین کے، تجارت گاہوں کے، کون سی چیز ناقابل عمل معلوم ہو رہی تھی تم کو؟ تم نے کیوں نہیں کسی سے فتویٰ لیا؟ کیوں نہیں کہا کسی سے کہ صاحب آج کل بینکوں کی ملازمت ہے، بیمہ کمپنیوں کی ملازمت ہے؟ کیوں تم راضی ہو گئے تھے اس پہ؟ کیوں نہیں کسی سے عالم سے، کسی سے پوچھا تم نے کہ اس میں ہم کیا صورت اختیار کریں کہ ہم پر معاوضہ نہ ہو؟ کیوں نہیں فکر ہوئی تمہیں؟ اگر فکر ہی کر لیتے تو کاش تم فکر ہی کر لیتے تو اس فکر ہی کا کیا تعجب تھا کہ اللہ تعالیٰ کو رحم آتا کہ تمہاری فکر کے اوپر اللہ تعالیٰ تمہیں توفیق دے دیتے، ہمت دے دیتے، حوصلہ دے دیتے اور تم وہ کام کر لیتے جو اللہ کو پسند. تم نے تو اس طرف کوئی فکر ہی نہیں کی تم نے. اب کیا جواب دو گے؟ تو اب بتائیں آپ کو کیا کرنا ہے. قبل اس کے کیا سب وقت آئے کہ ہم لاجواب ہو جائیں؟ کیا کرنا ہے؟ لاجواب ہونا سے اللہ میاں کے ہاں جا کر لاجواب ہو جاؤ. پھر جواب نہ بن پڑے گا، کچھ نہیں بنے گا، سزا ضرور ہوگی. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اعلان ہو کہ اپنے آپ کو، اپنے اہل عیال کو دوزخ سے بچاؤ دوزخ سے. کیسے بچائیں؟ ماحول میں تو آگ لگی ہوئی، چاروں طرف جہنم کے اعمال ہو رہے ہیں، کیسے بچائیں؟ اور خود بھی مانوس ہوتے جا رہے ہیں. پھر آج کی نشست میں اتنی ہی کتنی منٹ رہ گئے کہ اس وقت شروع کر دو ابھی سے. اور تنہائی میں جب ملے موقع سب عبادتوں کی روح رواں ہیں. اپنے معمولات میں جو تمہارے کرتے ہو، نمازیں تہجد پڑھتے ہو اور وظیفے اوراد ہیں، وہ سب کو تھوڑا سا ملتوی کر دو، تھوڑا سا وقت نکالو 10 منٹ اور کہہ جاؤ جیسے اس وقت جو ہمارے حالت ہے. ہم اس وقت بھی کر لیں اور اس وقت بھی کریں. یا اللہ ہم پر رحم کیجیے، آپ نے ہم کو دولت ایمان عطا فرمائی. یا اللہ اللہم لک الحمد لک الشکر. یہ اللہ ہزاروں احسانات ہیں آپ کے کہ آپ نے ہم کو صاحب ایمان بنایا. یا اللہ ہزار شکر ہے اس کا کہ آپ نے بہت سے اعمال صالحہ کی ہم کو توفیق دی. یا اللہ احسان عظیم ہے آپ کا کہ آپ نے ہمارے صحیح عقیدے، صحیح اعمال، صحیح کہ ہم کو احساس دیا ہے. یا اللہ ہم اب اس کو کیا کریں کہ ہم اپنے آپ کو مجبور پاتے ہیں، ہمارا ایمان ضعیف ہے. یا اللہ اس ایمان کی ضعیفی کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم اس ماحول سے راضی ہو گئے ہیں جو صریحاً آپ کی نافرمانی ہے، جہاں صریحاً آپ کی حرام کی ہوئی چیزوں کا حلال کر لیا گیا ہے. یا اللہ تمام معاشرہ ہمارا، تمام ماحول ہمارا سب ظلمت غفلت میں مبتلا ہیں. ہمیں ایسی غفلت سے بچا لیجیے. یا اللہ ہمیں اس معاوضے سے بچا لیجیے.
یا اللہ ہم سے جو باتیں ترک ہو سکتی ہیں ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں ہم ترک کر دیں گے. یا اللہ جہاں تک ہو سکے گا اہتمام کریں گے حلال چیزوں کو اختیار کرنے کا، حرام چیزوں کو ترک کریں گے. یا اللہ ہم نادم ہیں، غفلت زدہ ہیں، اعتراف کرتے ہیں اپنے قصور کا کہ واقعی ہم گنہگار ہیں، بڑے خطا کار ہیں. ہم نے معاشرے اور اپنے معاملات میں جتنی گندگی چیزیں ہیں، جتنی خبائث ہیں، لذات نفسانی ہیں اور شہوانی ہیں، یا اللہ ہم ان سے بچے ہوئے بھی ہیں، اگر بچے ہوئے نہیں ہیں تو ان دوسروں کو کرتے ہوئے دیکھتے ہوئے مانوس ہو گئے ہیں، بے حسی ہو گئی ہے. یا اللہ آخرت میں ہم کیا جواب دیں گے آپ کو؟ یا اللہ ہمارے پاس کوئی جواب نہیں. یا اللہ ہم سے جو کوتاہیاں ہو رہی ہیں اس معاملے میں، یا اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے، ہم سے معاوضہ نہ فرمائیے. یا اللہ ہم بہت مجبور ہیں، ہم آپ کے کسی معاوضے کا جواب نہ دے سکیں گے. یا اللہ ہم کو اتنی قدرت تو دے دیجیے، اتنی توفیق تو عطا فرما دیجیے کہ ہم ان چیزوں سے طبعاً نفرت کریں اور طبعاً ان سے کراہیت کریں اور اہتمام کریں ان سے بچنے کا. یا اللہ ہماری امداد و نصرت فرمائیے. یا اللہ ہماری اعانت و نصرت فرمائیے اور ہم سے معاوضہ نہ دنیا میں فرمائیے نہ آخرت میں. یا اللہ ہم بہت عاجز ہیں، ہم بہت مجبور ہو گئے ہیں. تمام ماحول ہمارا، تمام معاشرہ ہمارا، تمام اطوار کردار اسلامی سب ذانت زدہ ہیں. یا اللہ اس ماحول میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، اپنے رحم کرم کا معاملہ معاف کرنا. ہم آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، ان کو واسطہ لے کر کی بارگاہ میں یا اللہ نیاز مندی کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ عرض کر رہے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم عاجز محض ہیں، ہماری مدد فرمائیے. یا اللہ ہم سے معاوضہ نہ کریے فرمائیے، کسی اس بات پہ معاوضہ نہ فرمائیے. ہمیں توفیق دیجیے یا اللہ کہ ہم اپنے حالات درست کر لیں اپنے آگے سے اہتمام سے. یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں اس لمحے میں. یا اللہ اس لمحے تک، آج تک، اس وقت تک ہم نے جتنے گناہ کیے ہیں، عمدن کیے ہوں، سہون کیے ہوں، صغائر کے ارتکاب کیا ہو، کبائر کا ارتکاب کیا ہو، غفلت کے ساتھ ہم نے ایسی حرکتیں کی ہوں کہ اللہ بہت مذموم ہیں اور جو قابل معاوضہ ہیں، یا اللہ وہ سب معاف کرنا. ہماری تمام زندگی کے کارنامہ آپ کے علم میں ہے. یا اللہ ہم تو بھول بھی گئے، ہم سے معاوضہ کسی میں سب معاف فرما دیجیے، سب معاف فرما دیجیے، کسی بھی معاوضہ نہ فرمائیے. جو فرائض و واجبات معاملات میں معاشرے میں ترک ہو رہے ہیں، یا اللہ اس کو بھی معاف فرما دیجیے. اب جو کچھ ہوا سو ہوا، ہمیں معاف فرما دیجیے. یا اللہ ہم کوئی جواب نہ دے سکیں گے، ہمارے پاس کوئی عذر نہیں ہے. یا اللہ ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں اس معاملے میں اور قصوروار ہیں اور نادم ہیں اور توبہ کرتے ہیں. آپ توبہ قبول فرمائیے، ہماری ندامت کو قبول فرمائیے، ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرمائیے، ہمیں ہر معاوضے سے بچا لیجیے. صدقہ واسطہ اپنی رحمت و مغفرت کا ہمیں کوئی بھی معاوضہ ہم سے نہ فرمائیے، کوئی لفظ، کوئی معاوضہ، کوئی بات ایسی نہ ہو یا اللہ آنکھ بند ہونے کے بعد ہم پر معاوضہ کیا جائے، چاہے وہ نزع کا عالم ہو، چاہے یا اللہ قبر کا ہو، برزخ کا ہو، حشر کا ہو. یا اللہ ہم کسی کتاب نہ لا سکیں گے، آپ کے کسی معاوضے کا ہم جواب نہ دے سکیں گے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا. آپ ہمارے مالک ہیں، آپ ہی سے ہم عرض کر رہے ہیں، آپ ہی کے بندے ہیں، آپ کے محبوب میں صلی اللہ علیہ وسلم امتی ہیں. آپ کے کلام کو آپ کے سامنے وسیلے میں پیش کرتے ہیں، آپ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبیت کو آپ کی بارگاہ میں وسیلہ اللہ بنا کر پیش کرتے ہیں. ہم پر رحم کیجیے، معاف فرما دیجیے، ہم سے کوئی معاوضہ نہ فرمائیے. یا اللہ فانصرنا علی القوم الکافرین، ہمارے نفس و شیطان جو ہمارے تباہی کا برباد کرنے کے سامان کر رہے ہیں، یا اللہ ان سے ہمیں نجات عطا فرمائیے. یا اللہ ایمان کامل عطا فرمائیے، اعمال صالحہ رکھیے، اسی پہ موت ہو، اسی پہ حشر ہو. یا اللہ برزخ کی تمام دار و گیر سے بچا لیجیے، حشر کے دن حساب کتاب سے بچا لیجیے. یا اللہ ہر طرح کے معاملات سے جہاں دقت ہو، دشواری ہو، جہاں بیچارگی ہو، مجبوری ہو، عالم برزخ میں، عالم حشر میں، یا اللہ ان تمام مجبوریوں سے اور معذوریوں سے ہم آج توبہ کرتے ہیں اور ندامت کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں. آپ قبول فرما لیجیے اور کسی طرح کا معاوضہ نہ فرما لیجیے. یا اللہ ہم بہت عاجز ہیں، ہم اپنے آپ کو اگر پاک و صاف نہ کر سکیں اور اپنے اہتمام سے ہم خبائث اور رذائل سے نہ بچ سکیں تو آپ اپنے کرم سے بچا لیجیے، اپنے مغفرت سے بچا لیجیے، اپنی رحمت سے بچا لیجیے، ہم پر رحمت فرما دیجیے. یا اللہ ہم بہت عاجز بندے ہیں، ہم بہت نادم ہیں. ہم دل سے اقرار کرتے ہیں کہ جو کچھ ماحول ہے، جو معاشرہ ہے، جو معاملے کی غلطیاں ہیں، یقیناً ناپاک ہیں، نجس ہیں، آپ کی نافرمانی ہے. یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں اس نافرمانیوں سے. یا اللہ جو کچھ ہوا اس لمحے تک معاف فرما دیجیے. آپ غفور الرحیم ہیں، آپ کا وعدہ سچا ہے،
ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. یا اللہ یہ دعا قبول ہی فرما لیجیے. آج کے اس لمحے کے اوپر اس وقت آپ کی وعدہ ہے، آپ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے کہ جمعے کے دن جب سورج غروب ہو رہا ہے تو اس وقت دعائیں جو ہوتی ہیں وہ قبول ہوتی ہیں. یا اللہ اس یوم مبارک کی برکتیں اور انوار و تجلیات سے ہم کو معمور فرما دیجیے، ہماری دعائیں قبول فرما لیجیے. یا اللہ ہم جو کچھ عرض کر سکے وہ جو نہ عرض کر سکے وہ سب آپ علیم و خبیر ہیں، وہ سب کچھ ہمیں دے دیجیے جو ہماری دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے سبب خیر ہو. یا اللہ ہم میں جو لوگ پریشان حال ہیں روزگار کی طرف سے، یا اللہ ان کے روزگار میں برکت عطا فرمائیے، ترقی، ان کو برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے اور ان کو رفع فرما دیجیے. جتنی کوتاہیاں ہیں ہماری ان کو معاف فرما دیجیے. یا اللہ آنے والے فتنے اور فساد اور تمام قتل و غارت گری جو ہو رہا ہے یا اللہ ان سے ہم پناہ مانگتے ہیں. ہمیں، ہمارے اہل و عیال کو، عزیز اقارب کو، دوست احباب کو، تمام مسلمانوں کو بچا لیجیے، اس ابتلا سے بچا لیجیے. یا اللہ بچا لیجیے اور ہم سے معاوضہ نہ فرمائیے گا، ہمیں صابر تحمل نہیں معاف کیجیے. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. یہ حق سید المرسلین احمد مصطفیٰ. کوئی بے چونی تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يا